اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 60 اور 61 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی خوبیاں بیان فرمائیں۔ ارشاد فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ انہیں رب نے دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہ انہم الی ربہم راجعون، کہ ان کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ مطلب اس آیت مبارکہ کا یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں اور خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ اللہ سے ڈرتے بھی ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ خرچ کیا ہوا رد ہو جائے۔ چنانچہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کیا اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو شرابیں پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ فرمایا اے صدیق کی بیٹی، ایسا نہیں، یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو روزے رکھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے اعمال رد کر دیے جائیں۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی یہ خوبی ہوتی ہے، وہ نیک کام کرتے بھی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے ڈرتے ہیں، حج کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن اس بات سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ نیک عمل رد کر دیا جائے۔ یہ نیک بندے کی خوبی ہوتی ہے۔ اور بد کی خامی یہ ہوتی ہے کہ وہ عمل بھی نہیں کرتا اور اس کے باوجود وہ کہتا بس میں بخشا جاؤں گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اللہ نے شاہ فرمایا انسان تجھے رب کریم کے بارے کس نے دھوکے میں ڈالا؟ تو کرتا کچھ نہیں اور کہتا بخشا جاؤں گا۔ ہر انسان نے جو ان کو یہ وہ کرنا چاہیے جس کا اس کے رب نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے۔ بندگی کا تقاضا یہی ہے، اور بندگی کر کے بھی اس سے ڈرتا رہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی عبادت کر کے عرض کیا کرتے تھے ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق ہے ہم نہیں ادا کر سکتے۔ یہ حضور فرماتے ہیں۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ جن کے متعلق حدیث میں آتا ہے کہ تورمت قدماہ او ساقاہ، سرکار کی پنڈلیاں مبارک کھڑے کھڑے اللہ کی بارگاہ میں پھول جایا کرتی تھی، حضور کے پاؤں مبارک کو سوجن آ جاتی تھی، لیکن اس کے باوجود کہا کرتے تھے ما عبدناک حق عبادتک وما عرفناک حق معرفتک، اے اللہ جس طرح تیری عبادت کا حق ہے ہم نہیں ادا کر سکتے، جس طرح تیری پہچان کا حق ہے ہم نہیں کر سکتے۔ حضور یہ کہتے ہیں جو امام الانبیاء ہیں، جن کا ہر لمحہ ہر سانس ہی عبادت ہے، اور ہمارا کیا حال ہے کہ ہم 5 وقتہ نمازوں میں سے کبھی نماز پڑھ لیں اور پھر یہ ناز کریں کہ جناب ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہم تو بڑے حاجی ہیں اور بڑا صدقہ کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے نیک بندوں کی خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتے بھی ہیں اور رب کائنات سے ڈرتے بھی ہیں۔ فرمایا اور ایک اور خوبی اللہ نے ان کی بیان فرمائی، اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہ لوگ بھلائیاں کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچنے والے ہیں، یعنی نیکی کے کام میں ٹال مٹول نہیں کرتے۔ جس طرح آپ اور میں ہم کسی اپنے شاگرد کو اپنے بچے کو کسی کام کا کہیں اور پھر وہ ٹال مٹول کر کے کام کرے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے، کہتے یار کرنا تو بندہ سیدھے طریقے نال کرے نہ کرے۔ تو اللہ کی راہ میں رب بھی ہم سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ جب نیکی کا وقت ہو، نیکی کا اعلان ہو تو وہ نیکی فی الفور بندہ کر لے، حاضر باش رہے۔ ہم جب چاہتے ہیں کہ ہمارا غلام، ہمارا نوکر، ہمارا بیٹا، ہمارا شاگرد ہمارے لیے حاضر باش رہے، جب ہم کہیں کہ فلاں کام کر اور وہ فی الفور کر لے تو اس پہ ہم خوش ہوتے ہیں۔ تو رب بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ حاضر باش رہے، جب مسجد سے آواز آئے حی علی الصلاۃ وہ اب اپنے کاروبار چھوڑ کر مسجد کی طرف چل پڑے، جب اس کے اوپر حج فرض ہو تو حج کے لیے نکل پڑے، جب اس کے لیے زکوٰۃ فرض ہو تو زکوٰۃ کی ادائیگی فی الفور کرے، رب کو یہ پسند ہے۔ ارشاد فرمایا وہ لوگ جو نیکی کرنے میں جلدی کرتے ہیں، اس لیے اللہ نے ارشاد فرمایا فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک اللہ کی ولیہ گزری ہیں، اور ایک اللہ کی ولیہ گزری ہیں حضرت رابعہ ادویہ، یہ ہر روز 1000 نفل پڑھا کرتی تھی، اور ان سے یہ خاتون تھی، حضور کی امت کی خاتون تھی، اللہ کی ولیہ تھی۔
میں ان سے کسی نے پوچھا کہ تم ہر روز اتنے نوافل کیوں پڑھتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ تاکہ میں کل قیامت کے دن اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر کہہ سکوں کہ پہلی امتوں کے ولی اگر اتنی عبادت کرتے تھے تو سرکار کی امت کی عورتیں بھی ایسی عبادت کرتی ہیں، میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر فخر سے بلند ہوگا۔ تو ایسے بھی اللہ کے نیک بندے اور نیک بندیاں اس دنیا سے ہوئی ہیں اور ہوئے ہیں کہ وہ نیکیاں کرنے میں جلدی کرتے تھے، اور یہی اللہ کو پسند ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور برائیوں سے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔